هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ جی۔ آج مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ سورہ البقرہ کا سیشن لینے کے لیے، تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے بیٹھنے کو نفعمند بنائے۔ پہلے تو آپ لوگوں سے معذرت، تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ اصل میں کلاسز گوگل میٹ پہ ہی زیادہ لیتی ہوں، تو زوم میرا ان انسٹال تھا، تو اسے انسٹال کرتے ہوئے اور جوائن کرتے ہوئے تھوڑا سا نیٹ بھی سلو تھا تو وقت لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس انتظار پہ بھی اجر عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ آج سورہ البقرہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ 8 لوگ ہی ہیں کلاس کے، 7 لوگ ہی اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہرا تو میرا خیال ہے یہاں پہ ہوسٹ ہیں، تو باقی 2 سے 2 4 5 اسٹوڈنٹس ہیں غالباً۔ ہرا جی ایسا ہی ہے؟
جی میم ظہیرہ؟ اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں ویسے آج ایبسینٹ ہیں. اچھا، آج ٹائمنگ بھی آپ کی چینج ہوئی ہے نا؟ جی صحیح. چلیں پھر ہم سورہ البقرہ کو شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ البقرہ کی تفسیر کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں. چونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت ہے اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ قرآن پاک کی چوٹی ہے، اور اس سورت میں تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی بھی ہے جو اس سورت کی آیت نمبر 255 ہے. چونکہ ہم قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیوں نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اس قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جایا جائے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ایک ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بدبخت ہوگا نہ وہ گمراہ ہوگا. یہ سورہ طٰہٰ کی آیات میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر اسے کہا کہ جنت میں رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا، باقی جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو سیر ہو کر. اور آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ضرور دشمنی کرے گا، تو تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. پھر کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل کھا گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدم، ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا، فَنَسِيَ، پس وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں جو ہے وہ عزم بھی نہیں پایا. یعنی انسان بھول بھی جاتا ہے اور ارادے کا بھی کمزور ہے. تو یہ دو پرابلمز ہمارے ساتھ ہیں. ہم نسل آدم میں سے ہیں، یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر انہیں ٹیسٹنگ فیس میں جنت میں رکھا، پھر شیطان نے کس طرح انہیں ورغلایا، حالانکہ اللہ نے بتا دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حکم دیا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ. اس کا کچھ حصہ ہم انشاءاللہ اس صورت میں بھی دیکھیں گے، رکوع نمبر 4 میں انشاءاللہ تعالیٰ. آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ تخلیق کا واقعہ ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ میں بھی دیکھیں گے. لیکن یہ تعارفی طور پر آپ کو کچھ چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہم قرآن کا ایک حصہ پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ واضح ہو کہ قرآن ہمارے لیے اللہ نے کیوں نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے لیے دشمن رہو گے اور تمہارے لیے ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو کیا ہمارے پاس کوئی ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے پہنچی ہے؟ تو ہمارے پاس قرآن پاک کی صورت میں ایک ہدایت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكَ، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو اگر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پھر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا. تو ہمارے پاس اللہ کی جانب سے کون سی رہنمائی آئی ہے، کون سی ہدایت آئی ہے؟ ہمارے پاس قرآن آیا ہے. تو اللہ نے کہا جو اس کی پیروی کر لے گا، جو اس ہدایت کے پیچھے چلے گا، تو اس کے لیے نہ تو گمراہی ہے نہ اس کے لیے کوئی بدبختی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی. آپ دیکھ کہ قرآن کو چھوڑ کر انسان خود اپنی زندگی تنگ کر لیتا ہے.
وہ تنگی مالی بھی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ ذہنی تنگی بھی ہو سکتی ہے، وہ دل کی گھٹن بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ بکنے والی دوائیاں، انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، بلڈ پریشر، اس طرح کی چیزوں کی دوائیاں جو ہے سب سے زیادہ بک رہی ہیں۔ تو جب ہم فطرت سے ہٹیں گے، فطرت سے بغاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے، اللہ کی رہنمائی سے، تو پھر ظاہر ہے ہم، اللہ نے ہمیں بتا دیا، پھر بدبخت بھی ہو گئے، گمراہ بھی ہو گئے۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اور تمہاری دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اور جو اندھا اٹھے گا وہ کہے گا، یا اللہ مجھے کیوں اندھا اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قَالَ، فرمائے گا اللہ، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آتی تھیں، فَنَسِيتَهَا، پس تم نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری خوش نصیبی کے لیے، ہماری سعادت مندی کے لیے، تاکہ ہم اس کے احکامات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، تاکہ ہم اندھیروں سے نکل سکیں، جہالت کے، ظلم کے اندھیروں سے، اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں، اللہ کی رضا کو پا سکیں، اور ہم اپنے ابدی گھر جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ ہماری جہالت کو دور کر دے، اور انسان جو ظلم میں پڑا ہوا ہے، زیادتی میں اور جہالت میں، انسان کے وہ بادل چھٹ جائیں، اور انسان ایک اچھی زندگی گزارے، ایک نور، ایک روشنی والی زندگی گزارے۔ اللہ نے اس کتاب کو نور بنا کر نازل کیا ہے، ہمارے لیے روشنی، ہدایت، رہنمائی بنا کر نازل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس چاہیے کہ وہ اس چیز پر خوشیاں منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جس سے لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو لوگ دنیا میں کتنا کچھ جمع کرتے ہیں، کتنی نعمتیں، پیسہ، دولت، ڈگریاں، زیورات، ملبوسات، اور مردوں کے اور طرح کے شوق ہیں، عورتوں کے اور طرح کے، ہر کوئی جو ہے اپنے شوق کے مطابق جمع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اس نعمت کے بارے میں کہتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، یہ تو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، آپ کو اس راستے کا مسافر بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہے، آپ نے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ پھر فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس سے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس پہ شکر ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایت کی دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں قرآن تھما دیا، اور آپ الحمدللہ آج قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں قرآن کو سننے کے لیے۔ تو آئیے سورۃ فاتحہ کا آغاز، سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ البقرہ کے مضامین کو دیکھیں گے۔ یہ سورت، جیسا کہ اس کا نام البقرہ ہے، سب سے پہلے ہم اس کی وجہ تسمیہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت میں چونکہ گائے کے ذبح کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ البقرہ ہے، یعنی اس کی جو آیات ہے نمبر 63 سے 67 تک غالباً، اس میں گائے کے ذبح کا واقعہ، اور اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کا حکم دیا۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کے اندر گسالہ پرستی یعنی بچڑا پرستی کے اثرات تھے، وہ ختم کرنے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور مقتول کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مقتول کو لگایا گیا، اور اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام البقرہ ہے۔ دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ اس سورت کے بنیادی مضامین کیا ہیں، ہم اس سورت میں کیا دیکھیں گے۔ اس سورت میں ہم آغاز میں تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شروع میں اس سورت کے بالکل آغاز میں تو 3 گروہوں کا ذکر ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی امامت کے منصب سے معزولی کے اسباب ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا، اور انہیں دعوت دی گئی کہ اب وہ آخری شریعت پر ایمان لے آئیں،
اور اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں اور امت وسط کے حقیقی مصداق بن جائیں اور نیک نیتی کے ساتھ حسب استطاعت عمل کریں گے تو غلبہ اور اقتدار انہیں ہی حاصل ہوگا۔ مرکزی مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ امامت تبدیل ہو رہی ہے، کس سے؟ بنی اسرائیل سے امت مسلمہ کی طرف۔ جب مسلمان مکہ میں تھے تو بالکل حالات اور تھے، مکی صورتوں کے مضامین بھی اور ہیں۔ اب مدینہ آئے تو یہ مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی صورت ہے اور مدینہ میں حالات بالکل مختلف تھے۔ ایک نئی اسلامی ریاست بن رہی تھی، سارے عرب سے مسلمان یہاں آ کر جمع ہو گئے تھے ہجرت کر کے، کیونکہ یہ دارالایمان تھا۔ سب مسلمان یہاں اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس صورت میں بہت سی ہدایات ہیں جو کسی کمیونٹی کے جو ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایسی ہدایات ہیں جو کسی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں، اور ایسی کمیونٹی جو نومولود ہے، ابھی نئی نئی یہ کمیونٹی بن رہی ہے، اور اس کی بقا کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں وہ اس صورت میں دی گئی ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کی فضیلت میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا سورہ البقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہمیں اس کے فضائل ملتے ہیں۔ سورہ البقرہ جیسے قرآن کی چوٹی ہے، آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور بلا شبہ قرآن کی کوہان یعنی قرآن کی چوٹی سورہ البقرہ ہے۔ اور پھر اس کی آخری دو آیات کی فضیلت کے حوالے سے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ دو آیتیں ہیں جو انہیں پڑھے گا اس کے لیے یہ کفایت کر جائیں گی، اور اس میں سورہ البقرہ بھی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا قرآن کی سب سے عظیم سورت، جو قرآن کی آیت سردار ہے، جو سردار آیت ہے، آیت نمبر 255۔ تو یہ کچھ اس کے تعارف کے حوالے سے تھا۔ تو آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف۔ یہ لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھا الگ الگ جاتا ہے۔ اس کے معنی اور مراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان کے معنی کی کھوج میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے ان حروف کے صورتوں کے شروع میں لائے جانے کی حکمت بیان کی ہے کہ ان کا مقصد قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا ہے کہ قرآن ایک معجزانہ کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی کتاب انہی حروف سے بنی ہے جس میں تم کلام کرتے ہو، لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ کلام الہی ہے۔ تو صورتوں کی ابتدا بعض صورتوں کی ابتدا جو ہے حروف مقطعات سے ہوئی ہے، تقریباً یہ 29 صورتیں ہیں قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، الکتاب سے یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یعنی یہ ہی عظیم کتاب ہے جو در حقیقت الکتاب کہلانے کی مستحق ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کس قسم کا شک نہیں؟ اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک نہیں، اس کے دو ٹوک اور حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازل ہونے پر کوئی شک نہیں۔ یہ وہی اللہ کا کلام ہے جسے اس نے اپنے رسول کی جانب نازل کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے۔ تو قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ تو قرآن مجید اپنی ذات میں حق ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شک میں مبتلا ہونے والوں کو چیلنج کیا ہے
کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسا کوئی کلام بنا کر لے آؤ۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ ایسے عظیم جو ہے مضامین پر مشتمل ہے جو شکوک اور شبہات کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور اس سے ہدایت کس کو ملے گی؟ یقین رکھنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ وہ جو گناہوں سے بچ کر رہتا ہو، وہ جو فطرت پر قائم ہو، وہ جو گناہوں سے جو بچتا ہو۔ اور اگر ہم اصطلاح میں اس کا معنی دیکھیں، ویسے تو اس کا لغوی معنی متقین یہ تقوی سے ہے، اور تقوی کا روٹ جو ہے وہ وقاءً سے، واو کاف الف اس کا روٹ ہے، یا واو کاف یا وقایتن سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی ضرر سے، کسی مصیبت سے بچانا، اپنی حفاظت کرنا۔ لیکن اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ دل کی ایسی کیفیت کا نام تقوی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے رک جائے اور اللہ کے احکامات کو بجا لائے، یہ تقوی ہے۔ یہ کتاب کس کے لیے ہدایت بنے گی؟ تقوی والوں کے لیے۔ یہ فی نفسی ہی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے ساری انسانیت کے لیے اسے ہدایت بنا کر اتارا ہے۔ چونکہ بدبخت لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے نا، جن کی فطرت میں بگاڑ آ چکا ہوتا ہے، جو بہت سرکش ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں پر گناہوں کی دبیز تہیں چڑھ چکی ہوتی ہیں، پھر ان کے دلوں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، کیونکہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں نا۔ فطرت سے سرکشی جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت بنتی ہے تقوی والوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی، تقوی والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ متقی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جن کے دلوں سے اللہ نے شہوات کی محبت چھین لی ہو، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کی سرکشی کی جو خواہش ہے وہ ختم ہو چکی ہو، تو متقی وہ ہوتا ہے جو ڈرتا ہو اس بات سے کہ اللہ کے عذاب میں پکڑا نہ جائے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو ایمان لا کر حرام کاموں سے بچے اور فرائض کو ادا کرنے والا ہو۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ حرج کے ڈر سے اس چیز کو چھوڑ نہ دے جس میں کوئی حرج نہیں، یعنی مشکوک چیزوں کو چھوڑ دے۔ جب شک پیدا ہو گیا تو چھوڑ دے، یہی تقوی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگا کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جیسے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور غنا کا۔ تو متقی لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ الذین یہ اسم موصول ہے، پیچھے والے لفظ کو آگے سے جوڑ رہا ہے، متقین کو جوڑ رہا ہے آگے، کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ پہلی ان کی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات ہے؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیں تو وحی کے علم سے پتا چلا، ہمیں تو انبیاء علیہ السلام کے توسط سے پتا چلا، لیکن ہمارے لیے تو اللہ کی ذات غیب ہے نا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کو سنا نہیں، ہم نے اللہ کو چھوا نہیں، تو جو حاصل خمسہ سے جب انسان کسی چیز کو پا نہ سکے وہ اس کے لیے غیب ہے۔ انسان اسے دیکھ نہ سکے، اسے سن نہ سکے، اسے چھو نہ سکے، اسے محسوس نہ کر سکے، تو یہ اللہ کی ذات کو تو ہم اپنی آنکھوں سے زندگی میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح جنت ہے، اسی طرح جہنم ہے، اسی طرح اللہ کے فرشتے ہیں، اسی طرح سے قبر کی زندگی ہے، تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں، یہ سب غیب میں سے ہے۔ اور کائنات کے بہت سارے رموز جن کا علم ہمیں نہیں ہے وہ سب غیب میں سے ہے۔ تو ایمان کی حقیقت ان امور کی کامل تصدیق کا نام ہے جس کی خبر انبیاء اور رسول نے دی ہے۔ ایمان کا تعلق اس غیب سے ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، ہم محض رسولوں کے خبر دینے سے ہم اس غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہی دراصل ایمان ہے کہ ہمیں جو نبیوں کے توسط سے جو تعلیمات ہم تک پہنچ گئی ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو ایمان بالغیب سے مراد تمام امور کا علم ہے
یعنی تمام امور پر ایمان لانا ہے جو غیبی امور ہیں، جن کا تعلق چاہے ماضی سے ہے، چاہے حال سے ہے، چاہے مستقبل سے ہے۔ دیکھیں ماضی میں بہت ساری قومیں گزر گئیں نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، اور ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہمارے ساتھ تو ان کا معاملہ بھی غائب ہے۔ ہم قرآن کے ذریعے ان خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، اس علم کے ذریعے۔ اسی طرح سے جو مستقبل میں پیش آنے والا قیامت برپا ہوگی، اس کا وہ کب واقعہ ہوگی، ہمارے لیے یہ غیب ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا، تو ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہوگا۔ تو متقین جن کے لیے قرآن ہدایت بنے گا، ان کی پہلی صفت ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں شک نہیں کرتے، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا۔ قیام تو پھر اس سے اگلی سٹیج کی بات ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ مسجدوں میں کتنے نمازی رہ گئے، مسجدیں نوحہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ تو جیسے اقبال کہتا ہے کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں نمازی بن نہ سکا۔ تو آج دیکھیے مسجدیں تو بہت ہیں لیکن نمازی نہ رہے۔ تو جب نماز جو پہلا فرض ہے، ایمان لانے کے بعد جو پہلا فرض عائد ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مسلمان پر جو پہلا کام لازم آتا ہے وہ نماز ہے۔ جب ہم نے اپنا پہلا فرض چھوڑ دیا تو اوپر عمارت کیسے بنے گی؟ جب بنیادیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، پہلا بنیادی کام ہی نہیں کیا، اوپر اسلام کی عمارت کیسے بنے گی؟ تو قرآن تو ان کے لیے ہدایت بنے گا جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، وہ پڑھ لی بس ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے، بعض عادتاً بھی ہوتا ہے کہ فوکس نہیں ہے اور کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، پڑھ لی، نہ پڑھنے سے بہت بہتر ہے۔ لیکن جو نماز قائم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان دل کی حاضری کے ساتھ، مقررہ اوقات میں دل کی حاضری کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع سے اور اللہ کی محبت اور خوف کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو، اور جو عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اس کے جو بھی لوازمات ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تمام کے تمام ادا کرے۔ یہ دراصل جو ہے نماز کا قیام ہے، یہی عبادت ہے کہ انسان دل کی حاضری کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کی محبت دل میں لیے ہوئے، اللہ کا خوف دل میں لیے ہوئے اللہ کے آگے جھک جائے۔ عربی میں صلاۃ دعا کو کہتے ہیں، اور شریعت میں صلاۃ جو ہے اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں ہم قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، قوما وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اقامت صلاۃ کی پابندی کیسے ہوگی؟ اقامت صلاۃ ہوگی وقت کی پابندی کے ساتھ، نمازیں اپنے وقت پر پڑھی جائیں، وضو کی تکمیل، نماز کے ارکان، قرآن کی درست ترتیل ہو جو ہم قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع ہو، دل کی حاضری ہو، اور تمام ارکان کو اچھی طرح ادا کیا جائے۔ تو نماز بس پڑھ نہیں لینی بلکہ نماز کو درست ادا کرنا ہے تاکہ نماز قبولیت کا درجہ پا لے۔ ٹھیک ہے، جب نماز پوری ارکان اور اس کی شرائط واجبات کے ساتھ ادا کی جائے گی تبھی قائم ہوگی نا، اور سنت طریقے کے مطابق کی جائے گی۔ تو نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن کی آیت ہے سورہ العنکبوت کی کہ بے شک نماز تو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو جس کی نماز نہیں روکتی اس کا مطلب ہے اس کی نماز میں کوئی خلل ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے۔ اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ نماز، جو بندہ نمازی ہے ضرور اس کی نماز اسے گناہوں سے بچائے گی، ڈھال بن جاتی ہے۔ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کا جو وقت ہے اس میں انسان سے اگر کوئی چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ ہو جائیں نادانستہ، وہ نماز جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ انسان جو ہے اس کو گناہوں سے بھی جو ہے بخشش ملتی ہے نماز کی وجہ سے، اور مزید گناہوں کے دروازے اس پر بند ہوتے ہیں، یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اگر ہماری نمازیں نہیں روک رہی نا، پھر ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے۔ تو کامیاب ہونے والوں کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں نا سورہ مومنون میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، تو اس میں آتا ہے الذین
اللہ سے ڈرنے والے ہیں. خشوع دل کی ایسی حالت ہے کہ انسان ایسا یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم. اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ اس کی کیا حکمت ہے، کس کو کس حال میں رکھا، یہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ ہی جانتا ہے. تو انسانوں سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، ایک جو ضرورت مند ہیں ان پر جو ہے مالدار خرچ کریں، اور جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے. اور ان کی اگلی چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. چوتھی اور پانچویں بات اس میں آگے. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا ہے؟ آپ پر قرآن نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. آپ سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ جو الہامی کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں، جو صحیفے آپ سے پہلے نازل ہوئے. تو مومن جو ہیں، متقین جو ہیں، وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. آپ سے پہلے آنے والے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اگلی ان کی صفت کیا ہے کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. پانچویں اہم خصوصیت، قرآن پاک سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جن کے اندر یہ خصوصیت بھی ہوگی کہ آخرت پر ان کا پورا یقین ہوگا، 1.0001% بھی شک نہ ہو، اتنا گہرا یقین ہو کہ یہ دن آ کر رہے گا، قیامت برپا ہوگی، آخرت ہوگی، ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور ہمیں اللہ کے سامنے جو ہے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا فیصلہ ہوگا ہم جنت میں یا جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے. جس انسان کو یہ یقین ہے کہ آخرت برپا ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی ہدایت سے محروم رہے، وہ قرآن سے استفادہ نہ کرے؟ جس کو آخرت کا یقین ہے کہ میں نے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، پھر تو وہ چاہے گا کہ میں اس کتاب سے استفادہ کروں، میں پڑھوں اس کتاب کو، کامیابی کا راستہ جانوں کہ کیسے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا. آج اگر ہم نے قرآن و سنت سے منہ موڑا ہے نا مسلمانوں نے، آج اگر ہمارے یہ حالات ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ خواہشات نفس میں پڑ گئے اور لہو و لعب میں پڑ گئے، آج ہمارے پاس قرآن و سنت سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. آج کے بچوں کو آپ دیکھیں، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، وہ جو ہے نا کوئی سنجیدہ بات سننا نہیں چاہتے. انہیں وہ ٹیچر پسند آتے ہیں جو آ کے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، آ کے ایک مسخرہ پن کریں، کلاس میں بھی ایک انجوائمنٹ کریں، ایک ون مین شو کر کے چلے جائیں. آج کا بچہ، آج کا اسٹوڈنٹ پڑھنا نہیں چاہتا، محنت نہیں کرنا چاہتا، سیکھنا نہیں چاہتا، شارٹ کٹ چاہتے ہیں سارے، ایک سٹیٹس کے لیے، ایک اپنی ذات کی بڑائی اور اونچائی کے لیے. کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہوتا. اپنی یہ دنیاوی تعلیم جس کو بڑے شوق سے حاصل کرنے جا رہے ہیں ہماری آج کی نوجوان نسل، تو اس کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتی. قرآن و سنت کی تعلیم جس سے ایک بہت بڑا حصہ امت کا جو ہے وہ محروم ہو چکا، دور ہو چکا، خواہش نفس میں پڑ چکا، شیطان کا غلبہ ان پہ ہو گیا. تو جب انسان جو ہے، کیسے یہ یقین ملے گا، کیسے یہ ایمان بڑھے گا؟ جب ہم ایسی مجالس میں جائیں گے، جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب ہم ایسا مواد پڑھیں گے، جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے. تو چونکہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں تو آخرت کا جو یقین ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے. تو جب آخرت کا یقین ہی نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ سوچتا ہے اچھا جب ہوگا دیکھی جائے گی، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے چلے جائیں، پھر قرآن کو اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتا. تو جو لوگ آخرت کا گہرا یقین رکھتے ہیں وہ قرآن کو ضرور اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب مانتے ہیں، اور کتاب ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے عمومی ایمان کا ذکر کر کے آخرت پر یقین کی بات کی ہے
کیونکہ آخرت کا یقین جو ہے نا وہ ایک ایسی مضبوط چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے، انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ تو متقین کی یہی صفات ہیں جن کی وجہ سے وہ قرآن سے استفادہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اپنا بھی جائزہ لینے کی یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم ان 5 خصوصیات کو اپنے اندر پاتے ہیں۔ پہلی چیز آپ دیکھیں گے کہ کیا میں غیب پر ایمان رکھتی ہوں، کس قدر، 25%، 50%، 75% یا 100%۔ اور کیا میں نماز قائم کرتی ہوں، کس طرح کی نماز، اپنی نماز کو مارکس دیں۔ پھر کیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہوں، زکوٰۃ کیا پوری ادا کرتے ہیں۔ پہلے تو فرض پوچھا جائے گا نا، فرض ادا ہو گیا، پھر انفاق فی سبیل اللہ میں اپنے آپ کو 100 میں سے نمبر دیں، 25%، 50%، 75%، 100%۔ اس کے بعد آخرت کے بارے میں دیکھیں۔ اچھا، پہلی کتابوں پر ایمان کے حوالے سے بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، مجھے کوئی شک و شبہ تو نہیں۔ پھر آخرت کے حوالے سے میرا ایمان کس درجے کا ہے، میرا یقین کس درجے کا ہے، یہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا واقعی قرآن کو میں ہدایت کی کتاب سمجھتی ہوں، کیا میں اس سے ہدایت لے رہی ہوں، کیا میرے اندر متقین کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ یہ ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ جو متقین جن کے اندر یہ 5 صفات ہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ فلاح پا جانے والے لوگ ہیں۔ فلاح کیسے پائیں گے؟ ان 5 صفات کی بنا پر۔ جس کے اندر یہ 5 صفات پیدا ہو گئیں، ڈیفینیٹلی قرآن اس کے لیے قرآن فہمی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور جب قرآن سے وہ فہم حاصل کرے گا، قرآن کو اپنا رہنما بنائے گا، قرآن سے ہدایات لے گا، تو کس راستے پر چلے گا؟ فلاح کے راستے پر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے نا، دنیا میں ساری آسائشیں لے لینا چاہتا ہے۔ آج دنیا میں کسی کے پاس بڑا کوئی منصب ہو، انسان کے پاس بڑا مال و دولت جائیداد ہو، لوگ کہتے ہیں وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو جیسے کوئی اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا ہو۔ یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا جو ہے نا مدعا نہیں ہے، یہ ہماری پہنچ نہیں ہے۔ ہمارا منزل مقصود تو جنت ہے، اور اس سے پہلے انسان کیسے سوچ لے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جب انسان کو دوزخ سے نجات مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، یہ ہے کامیابی۔ آپ دیکھیں کوئی بچہ بڑے نمبر لے لے نا ایف ایس سی میں، اور اس کو کسی ہائی رینک یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، وہ کہتے ہیں بس وہ تو کامیاب ہو گیا، اسے تو فلاں یونیورسٹی میں جو ہے نا اس کا ایڈمیشن ہو گیا، اور اب تو وہ ظاہر ہے اس یونیورسٹی میں چلا گیا ہے، تو وہ تو اب تو کچھ بن کے ہی نکلے گا، تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ہماری کامیابی کے معیار بڑے بودے اور کمزور ہیں، فنا ہو جانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جو کامیابی کا معیار دیتے ہیں، یہ کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے کئی پیرائے میں بتایا ہے کہ دیکھو تم اس طرح کامیاب ہوگے، یہ ہے تمہاری کامیابی کا راستہ۔ تو اصل کامیابی یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ بندے کو دوزخ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے۔ دنیا میں کتنا بھی کمال کسی مقام پہ پہنچ جائے، بڑا لوگ اس کی واہ واہ کریں، کوئی فیم حاصل کر لے، کوئی مال حاصل کر لے، کوئی منصب حاصل کر لے، اقتدار حاصل کر لے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو متقین ہیں، جن کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب بنتی ہے۔ اب آگے آیت نمبر 6 سے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم 3 گروہوں کو پڑھیں گے، تو آپ نے ساتھ اپنا جائزہ بھی لینا کہ میں کس کیٹیگری میں فال کرتی ہوں۔ اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
سیدنا ابن عباس کہتے ہیں یہ 2 آیات روسائے یہود حیی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ان جیسے دوسرے سرداروں کے لیے نازل ہوئی تھی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ تو رسول اللہ ان کے پاس جو ہے وہ بار بار یہ تعلیمات لے کر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اتنے اپنے کفر میں پختہ ہو چکے ہیں کہ ان کو حق کی بات بتانا یا نہ بتانا ایک برابر ہے۔ یعنی حق کی بات کو سنتے ہیں، انہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی، یہ سرکشی کی وجہ سے سننا بھی نہیں چاہتے، سنتے ہیں تو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کو قرآن کی دعوت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو ان پر حجت تو قائم ہو گئی نا کہ ان تک ہدایت پہنچی تھی، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں یہ ایمان نہیں لا سکتے؟ کیوں یہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ کفر پر کیوں ڈٹے رہتے ہیں؟ مسلسل نافرمانی، سرکشی کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر حق کو قبول کرنے کی استعداد، صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شدید کوشش کرتے تھے اور آپ کی شدید تمنا تھی کہ یہ ایمان لے آئیں، اور آپ اپنے آپ کو گھلاتے تھے، آپ غم میں پڑتے تھے۔ اللہ نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ۔ اتنا آپ غم کھاتے تھے ان پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی آپ دیکھیں، انہیں جتنا مرضی بات سمجھائیں، بات سمجھ آتی ہی نہیں۔ انہیں بتائیں کہ یہ کرپشن ہے، یہ 2 نمبری ہے، یہ چیٹنگ ہے، یہ غلط ہے، یہ رویہ غلط ہے، یہ معاملہ غلط ہے، یہ عمل غلط ہے، نو پرابلم، سن لیں گے۔ تو بعض لوگ تو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا دیکھ لیں گے، اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کی کردار کشی پہ اتر آتے ہیں، آپ کو تانے دینا شروع کر دیں گے، ہاں آپ ہمیں بتا رہے ہیں آپ خود بڑے آئے ایسے ویسے۔ تو جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا نا، اس ہو طرح سے جو ہے نا وہ بات کو رد کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ نے آگے بتا دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم علی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سو اللہ نے ان کے کانوں پر، دلوں پر مہر لگا دی۔ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اچھا اب انسان کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ نے خود ہی مہر لگا دی، پھر یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، تو اللہ ہی کی طرف سے مہر لگ گئی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب تو وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ ہی نے مہر لگا دی۔ تو کیا یہ اللہ کا ظلم ہے؟ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کا عین انصاف ہے۔ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی۔ ہماری ایک کلاس فیلو تھی، تو وہ کہا کرتی تھی اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہو خود ہی دے دیتا ہے، اب جس کو نہیں ملتی اس کو نہیں ملتی، جس کو اللہ نے دینی ہو اللہ خود ہی دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر کام تو اللہ نے کرنا نا، پھر انسان کا کیا رول ہے؟ انسان کو پھر کیوں کہا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستوں میں مشقت اٹھاتے ہیں البتہ ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف رہنمائی دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا، اس کے دل کو، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہماری تقدیریں لکھی جا چکی، اور اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوں گے تو یہ کیا کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک استاد جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتا دیتا ہے نا کہ اس نے جو پڑھا ہے، اس نے جو سارا سال جو کچھ کیا نا، یہ آئندہ کے ایگزام میں یہ پاس نہیں ہو سکتا، یہ فلاں بچہ پاس ہو جائے گا، فلاں نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح والدین اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ جو کامل علم رکھنے والا ہے، وہ بھلا نہیں جانتا اپنے بندوں کے بارے میں کہ یہ کیا اعمال کریں گے، یہ کیا نیک اعمال کریں گے اور کیا برے کرتوت کریں گے؟ اللہ تو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے گناہوں کے سبب۔ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں نا، یہی وہ مہر ہے جو دلوں پر لگتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، غالباً سورہ مطففین میں، بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر کیا ہے؟ ایک ران ہے، ایک زنگ چڑھ چکا ہے، اس کی وجہ سے یہ حق بات قبول نہیں کر سکتے۔ اور یہ زنگ اور یہ سیاہی یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اپنے آپ کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، تو پھر نیکی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نیکی کو قبول کرنا، نیکی کا کام کرنا،
نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے، پھر اور گناہ، پھر اور گناہ، پھر نیکی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر انسان جو ہے نا اس کو سیدھی بات سمجھ نہیں آتی، عقل میں خلل آ چکا ہوتا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو خاتمہ کا مطلب ہے اللہ نے مہر لگا دی، کیوں؟ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے، ایمان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، کفر، شرک، نفاق، نافرمانیاں جڑیں پھیلا لیتی ہیں۔ اور ایک قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے سورہ نساء میں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر کوئی چیز نہ اندر سے باہر آتی ہے نہ باہر سے اندر جاتی ہے، سٹاپ، ہر چیز سٹاپ ہو جاتی ہے نا جب کسی چیز پہ مہر لگ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ ڈاک خانے میں، اب تو خیر لوگ جو ہے ڈاک خانہ استعمال ہی نہیں کرتے، پوسٹ آفس، تو جب لوگ خط بھیجا کرتے تھے تو جب خط بند ہو جاتا تھا اور اس کے اوپر سٹیمپ ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے وہ اب کھل نہیں سکتا، وہ اب آگے۔ اسی طرح جو ڈاکومنٹس آفیسز وغیرہ میں ہوتے ہیں، جب کوئی چیز سٹیمپ ہو جاتی ہے تو پھر وہ بس اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو سٹیمپ جب لگ جاتی ہے اس چیز پہ، مہر لگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اب مزید کچھ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، ان سے مزید کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال کے خالق ہونے کی حیثیت سے مہر لگانے کو اپنی طرف نسبت کر کے بتایا۔ جب انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان سے حق کی قبولیت کی صلاحیت واپس لے لی۔ گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ تو جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، توبہ بھی نہیں کرتا، رجوع بھی نہیں کرتا، شرمندہ بھی نہیں ہوتا، اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر حق بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ اللہ ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، انہیں کوئی فائدہ مند چیز نظر نہیں آتی۔ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دو باتیں ایسی ہیں جو انسان کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں، ایک تکبر اور دوسری دنیا کی محبت۔ تو یہ جو سرداران قریش تھے، ان سب کا پرابلم کیا تھا؟ ان سب کا پرابلم یہ تھا کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے تھے اور انہیں حق دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں، سماعت، بصارت اور قلب، یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، بھلائی حاصل کرتا ہے۔ جب انہی پر مہر لگ گئی، انہی پر پردہ پڑ گیا، تو اب کہاں سے یہ ایمان کو قبول کریں گے؟ تو انسان مسلسل نافرمانی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، حق بات کو جھٹلاتا رہتا ہے، پھر اس کے اندر سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان کن لوگوں کے حصے میں آتا ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی یہ جو نعمتیں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہے، ان کو صحیح سمت میں جو ہے وہ لگاتے ہوں، اور ان کے کان حق سننے کے لیے آمادہ ہوں، دل سچائی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں، آنکھیں جو ہیں وہ حق کا مشاہدہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہوں، تب اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ انسان کے دل کی بھی آمادگی ہونی ضروری ہے نا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ جو حق سے منہ موڑتے ہیں، وہ جو جن کے دل جو ہیں وہ جن پر مہر لگ چکی، کانوں پر مہر لگ چکی، دلوں پر پردہ پڑ چکا، ان کی سرکشی، ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، تو اب ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو آپ کے غضب کو آواز دیتے ہیں اور جو سرکشی اور انکار کے راستے پر چلتے ہیں۔ آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 8 سے، اور یہاں سے ہم منافقین کا تذکرہ دیکھیں گے۔ 4 بجے تک کا غالباً ٹائم ہے، تو رکوع نمبر 2 ہے 8 نمبر آیت سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ ایمان والوں کا تھا، متقین کا، جن کے لیے کتاب ہدایت بنتی ہے۔ دوسرا گروہ کافروں کا تھا، جن کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک برابر ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، بڑا عذاب۔
اب تیسرا گروہ ہے منافقوں کا، جو منہ سے تو کہتا ہے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے زمانہ نزول قرآن میں، جیسے منافق عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور ان میں سے اکثر یہودی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں، میں یقولو، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، یعنی ہم اللہ کے رب ہونے کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی رب نہیں، وبالیوم الآخر، اور ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، اللہ ان کے ایمان کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو رد کر رہے ہیں کہ یہ منہ سے تو کہتے ہیں لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، آیات المنافق کی ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا تؤمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لڑے تو بےہودہ گوئی کرے، یعنی بےہودہ گوئی بھی منافقت کی علامت ہے۔ تو نفاق کیا ہوتا ہے؟ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور ہو، دل میں برائی چھپائے، دل میں خباثت ہو، اور زبان پر جو ہے وہ نیکی ہو۔ اور ایک نفاق کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے اور ایک عملی نفاق ہوتا ہے۔ اعتقادی نفاق جو ہے نا وہ عقیدہ ہی خراب ہوتا ہے، انسان دل سے ایمان ہی نہیں رکھتا اور بس زبان سے اظہار کرتا ہے اپنے ایمان کا، عمل بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ اور عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے بھی ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، لیکن عمل میں جو ہے وہ نافرمانیاں کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، چلیں اعتقادی منافقت تو نہیں ہے، دل سے ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، لیکن عملی نفاق ہے، عمل جو ہے وہ اس یقین کا، اس ایمان کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے میں نفاق اور دوسرا عمل میں، عملی اور اعتقادی نفاق۔ اعتقادی نفاق کی وجہ سے اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اور یہ نفاق وہ ہے جس کی وجہ سے انسان آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اور عملی نفاق بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ منافق کا قول اس کے فعل کے اور اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہوتا ہے۔ تو انسان زبان سے تو اقرار کرے، اچھی اچھی باتیں کرے، دل سے بھی اچھا اچھا یقین رکھے، لیکن عمل نہ کرے، تو یہ عملی نفاق ہے، اور عملی نفاق بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافق جو ہیں، یہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ منافق جو ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی یہ دل میں جو چھپا رہے ہیں کفر کو اور ظاہر یہ ایمان کو کر رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ایمان والوں کو پتہ نہیں چلے گا، ہم تو اپنے ایمان کا اظہار کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کیوں دیتا ہے انسان؟ تاکہ اپنے مقصد حاصل کر سکے۔ منافق جو ہوتا ہے نا، اسے دنیا بڑی عزیز ہوتی ہے، دنیا کا مفاد بڑا عزیز ہوتا ہے، وہ کسی صورت بھی جو ہے نا وہ دنیا سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، نہ اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہے، نہ اپنے مال کی، کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتا اللہ کے راستے میں۔ تو کیوں ان کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ یہ اپنے دین کا اظہار کرتے پھریں اور دل میں کفر چھپاتے پھریں؟ دیکھیں جب مکہ میں تھے نا مسلمان، اس وقت تو کھلے پکے کافر تھے یا پکے مسلمان تھے، منافق تھے نہیں۔ اب چونکہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی، مسلمان ابھر رہے تھے، مسلمان مضبوط ہو رہے تھے، اب ان منافقوں کو یہ تھا کہ ہم ان سے اپنا جان مال بچا لیں، ہم ان کو بتائیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اندر یہ کفر چھپا رہے تھے کیونکہ اپنی دنیا محفوظ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر یہ اپنا کفر شو کر دیتے تو مسلمانوں کی ان کے ساتھ بھی جنگ ہوتی، جنگیں ہوتی ہیں تو پھر خون خرابہ بھی ہوتا ہے، تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں مسلمانوں سے بھی فائدہ ملتا رہے اور ہمیں جو ہے نا وہ کافروں کا ساتھ دینے کی وجہ سے کافروں سے بھی ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہوتا رہے۔ تو یہ دھوکہ دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو
اور ایمان والوں کو وما یخدعون الا انفسہم، اللہ کہتے ہیں نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے، انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ جو ہے غلط کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، بلا شبہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ اور وہ ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں آتے ہیں تو بڑے سست ہو کر، بڑی ہی ایسے تنگ دلی سے، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا الا قلیلا، تھوڑا سا۔ یہ منافقین کی علامات ہوتی ہیں۔ یہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا مکر و فریب انہی پر الٹ دیا جائے گا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے ظاہری رشتہ قائم کرتا ہے دین کے ساتھ، لیکن اس کی حقیقی وفاداری جو ہے نا وہ اپنے مفادات کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے دین بھی چل رہا ہے، چلو ظاہری طور پہ لوگوں میں بھی ایک عزت ہے اور میری دنیا بھی محفوظ ہے۔ ایک انسان اپنا وقت، صلاحیت، مال لگا رہا ہو دنیا کی خاطر، دنیا کمانے کے لیے، یا کبھی کسی غریب کی مدد کر دی تو فوٹو بنوا لی، کوئی دینی محفل منعقد کرا لی سال میں ایک دفعہ کو، بہت بڑا جی، اب چونکہ ربیع الاول ہے، لوگ جو ہیں بڑے بڑے میلاد منائیں گے، بدعت کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اظہار ہوگا کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے دعوے ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہمیں بدلنا بھی نہ پڑے، ہمیں دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی اپنا لائف سٹائل بھی چینج نہ کرنا پڑے، اور ہمیں لوگ جو ہیں وہ نا نیک اور نمازی اور حاجی بھی سمجھیں، ہمیں سمجھیں کہ ہم جو ہے نا بڑا دین سے محبت کرنے والے، بڑا عقیدت مند لوگ ہیں ہم۔ تو یہ جو دلوں کا نفاق ہے نا، اللہ نے اسے ظاہر کیا ہے کہ ظاہری رشتہ بھی رکھتے ہیں دین کے ساتھ اور اپنے مفادات بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دھوکہ خود کو دے رہے ہیں۔ یہ جو خوش فہمی اور خود فریبی ہوتی ہے نا، یہ انسان اپنے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے میں دوسروں کو بیوقوف بنا رہا ہوں، حالانکہ وہ خود بیوقوف ہوتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک دن حقیقت میں کھل جانا ہوتا ہے اور انسان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ شعور نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ دھوکہ جو کر رہے ہیں اس کا انجام انہی پر پڑنے والا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اللہ نے ان کو بیماری میں اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان کے اندر کس چیز کی بیماری ہے؟ شکوک و شبہات کی، شہوات کی۔ یہ ریاکاری کرتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، مفاد پرستی کرتے ہیں۔ پھر ایک تو ان کو شکوک و شبہات کی بیماریاں، قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں، تعلیمات کے بارے میں شک کرتے ہیں، اس بارے میں شک کرتے ہیں پتہ نہیں مسلمان بیچارے سارے کے سارے جو ہیں ختم ہی نہ ہو جائیں۔ پھر ان کے اندر شہوات کی بیماریاں ہیں، زنا ہیں، فواحش ہیں، معاصی ہیں، ان کو جو ہے نافرمانی کے کاموں سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا نا، جیسے کینسر ہے، کینسرس پارٹ کو جب تک کاٹ کے پھینک نہیں دیا جاتا وہ پھیلتا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ مجھے ایک خاتون کے بارے میں پتا چلا، شی واز ویری ینگ اینڈ شی ڈائڈ، میرے دور کے ریلیٹیوز میں سے تھی، تو شی واز اونلی 30، تو اس کا بریسٹ کینسر تھا، بریسٹ بھی کٹ گئی، اور وہ اتنا اگریسو تھا، وہ کینسر کے پورے جسم میں پھیل گیا اور اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکا، اور حالانکہ باڈی کا وہ حصہ بھی کاٹ دیا گیا۔ یہ نفاق کا مرض بھی ایسا ہے، جب تک اس کا علاج نہیں کیا جاتا یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر یہ اتنا پھیل جاتا ہے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ انسان کو کفر شرک تک لے جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ جب اللہ کی سنت ہے، جو برائی کے پیچھے چلتا ہے اس کے لیے برائی کے راستے کھل جاتے ہیں، جو اچھائی کے پیچھے چلتا ہے اس کے لیے اچھائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں چونکہ بیماری تھی، اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، وہ جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، تحریف اور تبدیلی کرتے تھے، اپنے دنیا کے معاملے میں تو بڑے ہوشیار بنتے تھے، اور آخرت کے معاملے میں صرف یہ توقع رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ یہ جو ان کو نفاق کا روگ لگ گیا ہے،
ان کے اندر یہ جو منافقت ہے، ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، یہ بڑی ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ انسان ظاہر میں نیک بنے اور تنہائی میں جو ہے وہ گناہوں پر آمادہ ہو، گناہوں پہ خوش ہوتا ہو، گناہوں کو انجوائے کرتا ہو، اور اسی طرح سے کفر پر، یہ تو ہم اعتقادی کفر کی بات بھی ہم نے دیکھی، نفاق کی، اور عملی نفاق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بظاہر ریاکار اور نیک، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن تنہائی میں جو ہے بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے اور جو ہے وہ سر تسلیم خم کرے، اس کی خلوت بھی پاک ہو، تو وہ خلوت میں جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، اور جلوت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کے سبب، ان کی منافقت کے سبب ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ ان کے اندر ایک بیماری تھی، اس کا انہوں نے علاج نہیں کیا، اسے انہوں نے دل سے نہیں نکالا، پس اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں بڑھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کوئی گند میں پڑنا چاہتا تو اس کے لیے گندگی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ان کی بیماری پھر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ خود علاج نہیں چاہتے، اور دنیا میں بھی وہ ایک جو ہے نا اسی طرح بہکتے رہتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یہ تھی پہلی 10 آیات سورہ البقرہ کی، آج ہم اتنا ہی پڑھ سکے ہیں، تھوڑا سا شروع میں بھی لیٹ ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ انسان کے سننے کی جو سماعت کا ایک سٹیمنا ہے وہ بھی 1 گھنٹے تک ہی اچھا ہوتا ہے، اور 1 گھنٹہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ وقت آپ کا ہو چکا ہے، لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ آج کے حوالے سے جو آپ کی لرننگ ہے آپ ضرور شیئر کریں، اور میں چاہوں گی کہ مجھے فیڈ بیک بھی ملے، کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے آپ کس میتھڈالوجی کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں قرآن کو، اور آج آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، یا آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے۔ جی، کوئی بات کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام۔ الحمدللہ بہت اچھا لگا سن کے۔ ہم نے اپنے ویسے جو ریگولر لیکچرز چل رہے تھے اس میں بھی ابھی سٹارٹ ہی لیا تھا، ہم نے حروف مقطعات الف لام میم تک پڑھا تھا، اور آج ہماری ذالکل کتابو بھی پڑھ لیا تھا، لا ریب فی کا آج لیکچر تھا ویسے ایکچولی نا، اور لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ آپ نے ہمیں آیت 10 تک پورا اوور ویو دے دیا، اور یہ اسکیچ جو مجھے سمجھ آیا ہے اس میں قرآن مجید کے نزول کی اہمیت اور سورۃ البقرہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن جو ابتدائی 10 آیات کا آپ نے اسکیچ کھینچا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا، کہ سب سے پہلے متقین کی 5 صفات پہلی 5 آیات میں ہم نے پڑھی، اس کے مطابق اپنا ہم نے تزکیہ کرنا ہے، ہم نے متقی بننا ہے، یہ ہم نے کیا بننا ہے، کیسا بننا ہے، یہ ہم نے قرآن مجید کے آغاز میں ہی پڑھ لیا، سمجھے۔ البقرہ کا سٹارٹ ہی یہ ہو رہا ہے کہ جو پورا قرآن آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ 5 صفات خود میں پیدا کرنے کے لیے پڑھنا ہے، یعنی ٹارگیٹ ان 5 آیات میں ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ 5 میں پڑھا کہ کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، اس میں پھر ہم نے 2 چیزیں پڑھی، ایک کافرین اور ایک منافقین، جو منافقین سے ہم ڈیفینیٹلی خود کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ نے کافی اچھا اینڈ میں بتایا کہ ہم نے اپنی خلوت کو ایکچولی پاک کرنا ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ بظاہر تو نیکیاں ہم بہت ساری کر لیتے ہیں، لیکن جب تک خلوت پاک نہیں ہوگی تب تک میرا خیال ہے کہ ہم لوگ متقین تب تک کے جو 5 سٹیپ ہیں وہ کبھی بھی کور نہیں کر سکتے۔ صحیح، بارک اللہ فیک۔ جی، ہیرا ہیں ہمارے ساتھ، ہیرا آپ کوئی بات کرنا چاہیں گی یا ہم کلاس آف کر لیں؟ جی، اسی کے ساتھ پھر آج کی کلاس مکمل کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی اور بات کرنا چاہے گا؟ یو آر موسٹ ویلکم، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بشرا کے علاوہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، اللہ وبرکاتہ۔ نستغفرک ونتوب الیک۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہیرا خالد ہے۔ اصل میں نے کمپیوٹر سے بھی جوائن کیا ہوا تھا نا، تو ایسے میں پھر وائس میں ایکو ساؤنڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ میں نے بھی کمپلیٹ لیکچر سنا ہے، اور میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے، الحمدللہ۔ ایمان تازہ ہو گیا آج کی آیات اور آج کا لیکچر سن کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دیں، اور بہت اچھا تھا آج کا لیکچر ہر لحاظ سے۔ الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ قبول کرے. تقبل اللہ منا و منکم، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی آمین توفیق عطا اللہم فرمائے. آمین۔ تو ہیرا بس اب ہمیں اجازت ہے، کلاس آف کر لی جائے. جی 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 بالکل۔ ٹھیک. بارک سبحانک اللہ فیک۔ اللہم و تبارک اسمک. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔